السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں جانان کی 87 ایپیسوڈ، جو کہ بہت ہی پیاری ہے۔ دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 87، ناول جانان بائی اسمروا مرزا۔ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور اچھا سا رسپانس دیا کریں، کمنٹس کیا کریں، اپنے تبصرے ضرور دیا کریں۔ تو لیٹس اسٹارٹ اگین۔ میں تمہاری بہت کچھ ہوا ہے سرکان، بہتر ہے آپ اپنے امیر صاحب کی زبانی ہی سنیں، میں بھیجتی ہوں ان کو آپ کے پاس۔ جویریہ کا لہجہ اداس و غمگین تھا اور سرکان کے بھی جیسے سارے ہوش لوٹ چکے تھے۔ یشما صاحبہ ٹھیک ہیں کیا؟ اس نے ان پر گن تانی تھی۔ سب ٹھیک ہیں جویریہ، پلیز بتاؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکے جس بے قراری سے بولا۔ جویریہ نے بغور سرکان کا چہرہ دیکھا۔ گولی چھو کر گئی ان کی بازو کو، لیکن وہ ٹھیک ہیں، جبکہ زارون، تیمور خان، عزیز خان اور سدرا صاحبہ سب مر گئے۔ وہ بھلے سنجیدہ تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے سرکان کا یشما کے لیے سوال کرنا دکھی کر گیا، جبکہ سرکان اس لڑکی سے جڑی فطری عقیدت چھٹلا نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ اس کے امیر صاحب کی دنیا بھی تو تھی۔ جاسم اور اکسی ان کے پاس ہیں کیا جویریہ؟ وہ سرکان کے سوال پر واپس سرکان کے پہلو میں بیٹھی۔ نہیں، وہ حویلی گئے ہیں، جبکہ احران بھائی بھی ایما بیوی کے پاس ہیں۔ آپ کہیں تو ہم چلتے ہیں دونوں یشما افریدی کے پاس۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی، جس پر سرکان نے جویریہ کا شدید غسیل تاثر بغور دیکھا۔ تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ وہ امیر صاحب کی بہن ہے، یعنی میری بہن۔ وہ جاسم بھائی کی بیوی ہیں، یعنی میرے لیے قابل احترام۔ اسی ناطے فکر جتا دی۔ اگر زارون مر گیا ہے تو امیر صاحب تو ایما کے پاس ہی ہوں گے، اور جاسم بھائی یقیناً اپنے بابا کے پاس۔ اگر تم برا نہ مناؤ تو بتا سکتی ہو ان کے پاس کون ہے؟ وہ اب بھی جویریہ کی جلن نہ سمجھا تو وہ نظریں ہی چکا گئی۔ کچھ کہنے کو نہ بچا۔ ان کا کزن اور اس کی وائف، جو ان کی خاص دوست بھی ہے، ان کے پاس ہے۔ گولی صرف چھو کر گئی ہے، آپ کی طرح لگی نہیں ہے ان کو۔ وہ نظریں جھکائے ہی اطلاع دیتے بولی تو سرکان نے ہاتھ بڑھا کر جویریہ کی ٹھوڑی پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اگر تمہیں برا لگا تو آئندہ میں کسی دوسری لڑکی کے لیے فکر نہیں جتاؤں گا۔ دراصل وہ مجھے پہلی ہی ملاقات میں بہت پسند آئی تھی، پھر امیر صاحب نے مجھے روکا کہ وہ کسی اور کی ہیں۔ میں نے اس پسند کے جذبے کو عقیدت بنا کر روک دیا۔ پھر اب تو ان کے شوہر اور بھائی دونوں سے میرا ایک سا برادرانہ رشتہ ہے، تو وہ میرے لیے بہن جیسی ہیں۔ دراصل میری کوئی بہن نہیں، تبھی یہ فکر خود بہت نکل آئی۔ کیا تم یوں ہی میری اماں سے بھی جیلس ہوگی؟ میں تو اپنی اماں کا بہت لاڈلا ہوں جویریہ۔ وہ اس کی اداسی کو مدھم مگر پر اثر لہجے میں بات کیے قدرے کم بھی کر گیا، اور جویریہ اس کی اس درجہ سچائی سے دی وضاحت پر مطمئن بھی ہوتی دکھائی دی۔ کیا پتہ ہو جاؤں، بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان کا خیال ان کے ہسبینڈ کو ہونا چاہیے تھا، میرے ہسبینڈ کو کیوں فکر ہو رہی؟ یہ قابل قبول نہیں۔ وہ روحانسی ہوئے بولی کہ آواز میں سلوٹ سی آئی، جس پر وہ نکاہت ہے سا مسکرایا۔ جاسم بھائی بھی کیا کریں، اکٹھی مشکلات آ پڑتی ہیں ان پر۔ انہیں ہم سب سے زیادہ خیال ہوگا اپنی بیوی کا، جانتا ہوں۔ اللہ انہیں آسانیاں دے۔ وہ جاسم کو سمجھتا تھا، وہ جن حالات سے گزر رہا تھا، اس میں یشما جیسی صابر و شاکر بیوی ہی اس اللہ کے پیارے بندے کی مضبوطی تھی، جو ہر بار جاسم کو بانٹ دیتی تھی۔ وہ شخص سب کا ہو جاتا تھا سوائے اس کا جس کا وہ حقیقت میں تھا۔ وہ اپنی ماں اور بیوی کا سب سے زیادہ ہو کر بھی ان سے کوسوں دور تھا۔ یہی اس کی آزمائش تھی۔ میں بھیجوں آپ کے امیر صاحب کو؟ سرکان کو سوچ میں ڈوبا دیکھے وہ دھیما سا بولی۔ ہاں، تم ایما بیوی کے پاس جاؤ اور میرے لیے فکر مند نہ ہونا، میں صرف تمہارا ہوں، تسلی رکھو۔ وہ اس کی دل فریب سی یقین دہانی پر نرم سا مسکرائی، اور دعاؤں کے حصار میں سرکان کو بھرے ہی روم سے نکلی۔ اس نے جا کر احران کو سرکان کے ہوش میں آنے کا بتایا، تو ایما اور احران دونوں ہی اداس سا مسکراتے جویریہ کی خوشی میں شریک ہوتے نظر آئے۔ جاسم سے بات ہوئی ہے میری، وہ آپ کو اور یشما کو لینے آ رہا ہے۔ جویریہ نے یہ سینڈوچ کھلا دو۔ اس حالت میں کھانا پینا اسکپ نہیں کر سکتی آپ ایما، اس لیے ضد نہیں کرنی، میں سرکان کو دیکھ کر واپس آتا ہوں۔ ایما کے لیے وہ سینڈوچ تو لایا، پر اس نے ایک نوالا بھی نہ لیا۔
بس وہ نڈھال سی روئے جا رہی تھی۔ ابھی بھی حیران نے یہ حوالہ نہ دیا ہوتا تو وہ ضد پر ڈٹی رہتی۔ آپ چاہے میں انہیں کھلا دیتی ہوں۔ ایما کی جانب سے وہ بے فکر نہیں ہو سکتا تھا، پر جب جویریہ اس کے ساتھ ہوتی تو وہ قدرے سکون میں آ جاتا تھا۔ احران نے اپنے قدم روم کی طرف بڑھائے، دروازہ کھول کر جھانکا ہی کہ وہ بمشکل ہی بیدار تھا، لیکن اپنے امیر صاحب کا منتظر تھا۔ اسے خوش میں دیکھتے احران نے سانس سی کھینچی اور مزید بیچ کا فاصلہ کاٹے وہ سرکان تک پہنچا۔ میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے ہمدرد، یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ اتنی عادت ڈال دی تم نے مجھے اپنی کہ تمہاری اس حالت نے میرا دل تڑپا دیا۔ کب تم اپنے امیر صاحب کے لیے اتنے قیمتی ہو گئے کہ تمہاری رکتی سانسیں دیکھی نہیں گئی۔ ایسا لگا کہ تمہیں کچھ ہوا تو میں اپنا آدھا حصہ کھو دوں گا۔ ٹھیک ہو سرکان، تمہیں ہوش میں دیکھ کر بے حد خوشی ملی مجھے۔ بس سرکان کا رخسار تھپک کر جس برادرانہ انس و شفقت کے سنگ بولا، اس پر سرکان کی آنکھوں میں لرزش سی آئی۔ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں بیچرا، آپ پر اپنی پوری زندگی جو واری ہے۔ ٹھیک ہو امیر صاحب، جو سنا کیا وہ سچ ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ سرکان بھی یہ سب جاننا چاہتا تھا۔ اس کو گولی لگنے کے بعد کیا ہوا، حیران نے اسے ہر تفصیل دی، جبکہ ولی نے کیسے اسے یہاں پہنچایا اور اپنا خون بھی دیا۔ یہ جان کر سرکان کو لگا کہ اسے اللہ نے ایک اور مخلص بھائی دے دیا ہے۔ وہیں 1 گھنٹے سے ایک چھوٹے سے کیفے کی ٹیبل منتخب کر کے بیٹھے وہ دو اجنبی اب دوست بن چکے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کی ساری تکالیف بتا دی تھی۔ دونوں کی محبت جدا ہو گئی تھی، پر کبھی یوں وہ یہ سب ایک ہمدرد یا دوست سے بانٹیں گے، ان دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہر انسان کے ذمہ اللہ کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ شاید عبید رضوان کے حصے بھی اب کوئی خاص فرض نبھانا لکھا گیا تھا۔ تو مطلب وارث نے آپ کو صرف ایک طلاق دی تھی؟ اس پر عبید رضوان کا لہجہ حفیظ سا سنجیدہ لگا، جس پر ہجرا نے سر اس بات میں ہلایا۔ رجوع کیا آپ دونوں نے؟ عبید رضوان کبھی اتنا ذاتی سوال نہ کرتے اگر اس 1 گھنٹے میں ان کی ہجرا سلطان سے دوستی نہ ہوئی ہوتی۔ نہیں، کبھی رجوع نہیں کیا، نہ ہم آمنے سامنے آئے۔ میں نے پھر بھی عدت پوری کی تھی، وہ افسردہ سے لہجے میں بولی تو عبید رضوان نے ایک دوست کی طرح ان کے میز پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خود ہجرا سلطان کو ان کا یہ اچانک بنا دوست پسند آیا تھا، جو شاید یوں اچانک ان کی زندگی میں انہیں ان کے حق حاصل کرنے سکھانے آیا تھا۔ آپ ان سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں بنا حلالہ کے۔ عبید رضوان کی یہ ساکن کر دیتی بات سنے وہ حیرت و پریشانی سے عبید رضوان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ خفیف سا منمنائی جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ جی، چونکہ طلاق ایک تھی اور رجوع بھی نہیں کیا گیا اتنے سال، تو آپ کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن چونکہ ایک طلاق کے بعد بنا حلالہ کے بھی اسی انسان سے نکاح جائز ہے، تو آپ کے ہاتھ میں ہے اس شخص کی ڈور۔ دور رہ کر بھی کوئی سزا دی جاتی ہے بھلا؟ میں تو کہتا ہوں اللہ نے موقع دیا ہے تو اسے ضائع نہ کرے۔ یہ نیا نیا دوست تو سیدھا اکسا رہا تھا۔ ہجرا سمجھ رہی تھی وہ انہیں کوئی ڈھنگ کا مشورہ دیں گے۔ آپ بھول رہے ہیں ان کی وہ بیوی ابھی بھی ان کی زندگی میں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے بے وفائی کی۔ جب میں نے اس وقت وارث کا بٹوارا قبول نہ کیا تھا تو کیا لگتا ہے آپ کو اب میری انا گوارا کرے گی یہ؟ ہجرا کا لہجہ یکدم سخت ہونا عبید بھی امید کر رہے تھے۔ وہ عورت جس کا جوان بیٹا مرا ہے، اب اس کی کیا اوقات رہ گئی ہوگی؟ میں نے سنا ہے وارث اسے طلاق دے رہے ہیں جلد۔ ان دو کے بیچ مدت سے کوئی تعلق بھی نہیں، ہرمل نے بتایا مجھے یہ سب۔ تو کیا یہ سب اشارے نہیں کہ اللہ کی بھی یہی مرضی ہے کہ وارث کو اب واپس ملے؟ مجھے اس پورے خاندان کے نام تک سے وحشت ہے کہ ان سب نے شازیل جیسے درندے کو پال رکھا تھا، پر پھر بھی وارث اور رغزئی نے جو کچھ کیا اس سے کئی گنا سزا پا چکے ہیں۔ کبھی ان کے نقصان سوچیں، اپنے حساروں سے موازنہ کریں ہجرا۔ مجھے نہیں لگتا وہ شخص آپ کے سوا کسی کا ہے۔ بہرحال فیصلہ آپ کا ہے۔ جاسم اپنے ماں باپ دونوں کو ڈیزرو کرتا ہے۔ میری ہرمل کی طرح اس نے بھی دردناک بچپن جھیلا ہے۔ ہرمل بتا رہی تھی کہ جاسم نے ولی سے یہ کہا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایک نہیں کرے گا، نہ وہ اپنے بابا کا جھکا سر دیکھ سکتا ہے، نہ ماں کی مجروح ہوتی ہے نہ، لیکن اندر سے وہ اس علیحدگی کے لیے آج بھی اتنا ہی دکھی ہے جتنا بچپن میں تھا۔ اپنی بات مکمل کیے عبید نے پھر سے ان کے
ہاتھ پر دباؤ دیا، جو سر جھکائے اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے بہتے آنسو رگڑ رہی تھی۔ میرا بیٹا اگر چاہے تو میں جان بھی دے سکتی ہوں، لیکن اب مجھے وارث اور رضی سے محبت نہیں رہی۔ وہ تو مر چکی ہے، پھر میں یہ رشتہ جوڑ کر کیا کروں گی؟ وہ بھلے یہ سب بہت مضبوط بنے کہہ رہی تھی، پر عبید رضوان دیکھ سکتے تھے اس عورت کے اندر سالوں کی گھٹن بری ہے۔ وہ سارے لفظ بھرے ہیں جو وہ وارث سے نہ کہہ سکی، بالکل عبید رضوان کی طرح، جنہیں صدف سے بہت کچھ کہنا تھا، بہت سا پیار کرنا تھا، لیکن وہ ان سے لے لی گئی۔ میں یہاں صرف صدف کی قبر دیکھنے آیا تھا ہجرا، کیونکہ اسے بتانا چاہتا تھا میں اس کے لیے سانس سانس تڑپا ہوں۔ اس کے ساتھ گزرے چند دن میری پوری زندگی ہے، بہت کچھ کہنا ہے مجھے۔ میرے اندر گھٹے وہ سب لفظ درد بنے ہوئے ہیں۔ قبر کے پاس مجھے شاید وہ تھوڑی محسوس ہو سکے۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے ساتھ جڑے سارے امکان بھی لے جاتا ہے۔ آپ کے اندر بھی تو ایسی ہی گھٹن ہے۔ میں آپ کی آنکھوں میں وہی بے بسی دیکھ سکتا ہوں۔ تو خدا کے لیے اگر آپ کو یہ موقع ملے تو مت گنوائیے گا، کم از کم آپ کے اندر کی گھٹن تو نکلے گی۔ آپ نے کہا کہ آپ نے ان سے شدید محبت کی، پر کبھی کہہ نہ سکیں، اور پھر یہ حق وہ خود ہی کھو بیٹھے۔ مت کہیے انہیں یہ سب کبھی، پر محبت کبھی نہیں مر سکتی۔ یہ ہمارے ساتھ قبر کا ساتھی بنتی ہے۔ آپ آج بھی اس بے وفا کی ہیں، یہ آپ کی پوری ذات اعلان کر رہی ہے، اسے مت جھٹلائیں۔ وہ بھیگتی آنکھیں رگڑتے جیسے گہرے سانس بھرے خود کو کمپوز کرنے لگی۔ وہ سچائی جسے انہوں نے مدتوں جھٹلایا، آج عبید رضوان نے آئینہ بنے دوبارہ ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ ان دو کے بیچ خاموشی چھا چکی تھی۔ سفیان افریدی اس قبر پر بیٹھا تھا جس قبر میں اس کا بیٹا دفن تھا۔ اس نے احران افریدی کی موت کے وقت یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دوبارہ اس قبر پر ایک برے باپ کے بجائے اچھا باپ بن کر آئے گا، ایسا باپ جس نے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ بالکل ویسے لیا تھا جیسے لینا بنتا تھا۔ وہ کب سے احران افریدی کی قبر کے سرہانے بیٹھا تھا۔ آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے، ہاتھ قبر کی مٹی کو سہلا رہا تھا، شدید اندھیرے اور ٹھنڈ سے بے نیاز، بس اپنے بیٹے کی موت کے لیے اس انتقام پر بھی اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ صوفیہ شام سے اس سے رابطے میں تھی۔ ابھی بھی دل گھبرانے پر اس نے سفیان کو کال کی، کیونکہ ہر طرف آج ایک سے سوگ کا عالم تھا۔ ہاں صوفیہ کہو۔ کال اٹھاتے ہی سفیان کی رندی آواز سنی صوفیہ بھی پریشان ہوئی۔ کہاں ہیں آپ سفیان؟ مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہ مانے بھی پریشان ہیں، آپ کی ہی فکر ہے ان کو۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں آئی تھی۔ شدید ٹینشن کے سبب صوفیہ کی بھی طبیعت اچھی نہ لگ رہی تھی۔ میں اپنے بچے کی قبر پر آیا تھا صوفیہ، سوچا نہ تھا اس کا بدلہ لوں گا یوں۔ دل تو مطمئن ہے پر تکلیف بہت زیادہ ہے۔ وہ سفیان کے بدلنے کے ساتھ خود بھی بدل گئی تھی۔ اب اس حالی عورت کو صرف اس شخص کی فکر کھانے لگی تھی جو اس کی چھاؤں تھا۔ آ جائیں گھر، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، کیا میں اس لائق نہیں کہ آپ کی ڈھارس بنوں؟ صوفیہ کی آواز میں نمی تھی۔ سفیان آزردہ سا مسکرایا۔ مجھ پہ ڈنگے آدمی کو اب تک تم نے ہی تو سنبھالا ہے صوفیہ، میرے ساتھ میری ہر تکلیف میں تڑپی ہو، جانتا ہوں سنبھال لوگی مجھے، پر کچھ دیر اپنے بیٹے کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مناؤ تو۔ وہ رسان سے سر ہلا گئی کہ بھلا اس میں کیسی اجازت، جیسا آپ بہتر سمجھے، پر اپنا خیال رکھیں، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ رندی سی آواز میں کہتے ہی رابطہ توڑ گئی، جبکہ سفیان نے بھی فون کی بجھی سکرین دیکھے، گہرا سانس لیا، جبکہ صوفیہ کو آتے چکر اس قدر شدید تھے کہ وہ لڑکھڑا سی گئی۔ وہ مشکل بیک گراؤنڈ کے کونے کا سہارا لیے وہ کھڑی ہو سکی۔ کھانا تو کھایا تھا، چکر کیوں آ رہے ہیں؟ صوفیہ نے خود سے سوال سا کیا، مگر چونکہ وہ سفیان کے لیے پریشان تھی تبھی اسے سٹریس ہی سمجھ رہی تھی، لیکن یہ سٹریس نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ بہت حسین۔ جبکہ بہت سوچ بچار کے بعد آخر وہ دو دوبارہ اورکزئی حویلی کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ہجرا نے گردن پھیر کر ساتھ کھڑے عبید رضوان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تو کیا فیصلہ لے لیا آپ نے ہجرا؟ وہ یہاں ہمت کی آئی تھیں تو یقیناً عبید رضوان کو ان سے اچھے کی امید تھی۔ نہیں، ابھی بس اپنے بیٹے کا خیال ہے مجھے۔ وہ نفی میں سر ہلائے بولیں تو عبید نرم سا سر اس بات میں ہلاتے مسکرائے۔ ٹھیک ہے، آئے اندر چلیں، میں ساتھ ہوں آپ کے۔
وہ نے اپنے ساتھ کی ڈھارس دیے گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو وہ بھی ڈرے خوفزدہ انداز میں آگے بڑھی، اور اس حویلی میں ان کے پڑتے قدموں نے انہیں جانے کس کس تکلیف کی یاد دہانی نہ کروائی، اور وہ سب تکالیف جو انہوں نے اس حویلی سہی، سب ایک ایک یاد آ کر ان کے وجود کو کپکپاہٹ دے گئی۔ جاسم جو حویلی سے اسی وقت نکلا تھا تاکہ یشما اور ایما کو لا سکے، گیٹ کی جانب سے اپنی طرف آتی ہجرا سلطان اور ان کے ہمراہ عبید رضوان کو دیکھے تیزی سے قدم اٹھائے ان کی طرف دوڑا۔ آپ دونوں ساتھ کیوں ہیں؟ جاسم نے نہ تو ان دو سے حوال پوچھا نہ خوش آمدید کہا، صرف سرد مہری سے ان دو کے ساتھ ہونے کو سوالیہ بناتے استفسار کیا۔ عبید اور ہجرا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گیٹ پر ملی تھی مجھے تمہاری ماما، میں تو جرگے کا سنے آ گیا کہ رہا نہیں گیا مجھ سے وہاں، اللہ تمہیں صبر دے بچے۔ وہ نرمی سے جاسم کی گال تھپکاتے اس کے پاس سے گزرے تو اس سے پہلے ہجرا اپنے بچے کو اپنے سینے لگاتی، جاسم نے انہیں دونوں شانوں سے تھاما۔ آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس گھر سے کیسے نکالا گیا تھا کیا یاد نہیں؟ آپ میرے ساتھ ابھی میرے گھر چل رہی ہیں۔ وہ ان کی بازوؤں کو چھوڑے ہجرا کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی طرف لیے بڑھا۔ جب ہجرا نے اس کو جبرن پکڑ کر روکا، مجھے گلے تو لگانے دو اپنے بچے کو، ترس رہی ہوں کتنے دن سے، اتنے سالوں بعد تم ملے پھر بھی زبردستی مجھے دور پھینک دیا خود سے، تمہیں تو رحم بھی نہیں آیا تو میں خود آ گئی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر جب شکایت کی روئیں تو وہ بھی اپنی آنکھیں بھیگنے سے روک نہ پایا اور ماما کو اپنے سینے لگایا۔ ہجرا جسے بچوں کی طرح اپنے ہی بیٹے کے سینے لگی روئیں، لیکن جاسم نہیں چاہتا تھا اس کی ماں کا کوئی بھی انمول آنسو اس دہلیز پر گرے۔ مجھے معاف کر دے مگر پھینکا نہیں ہے، بس کمزور نہ پڑوں تبھی دور کیا تھا آپ کو۔ میری بیوی کھو گئی تھی پھر مرتے مرتے بچی، اوپر سے جرگے میں جو کچھ ہوا، مضبوط ہوا ہی کب ہوں جو آپ کو پاس آنے کی اجازت دیتا۔ اگر یہ بے رحمی ہے تو میں ایسا ہی ہوں، برداشت کریں۔ وہ ہجرا سے زیادہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ ماں جائز شکوہ کر کے بھی غم زدہ ہوئی کہ اسے لگا جاسم کو توڑ بیٹھی ہیں۔ نہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہے، اللہ کو محبوب، کیا کروں تم بہت یاد آئے تبھی شکایت کر بیٹھی۔ میری جان ٹھیک ہے نا؟ میرا پیارا بیٹا درد میں تھا تو میں کیسے رکتی وہاں؟ اب جب تمہاری طرف جاتے ہر راستے تک رسائی ہے مجھے تو میں کبھی بھی رک نہیں سکتی، میں ساتھ ہوں اپنے بچے کے۔ وہ رویا تو نہیں تھا پر ایسا لگ رہا تھا اگر رو پڑا تو بہت برا روئے گا، لیکن اس نے یشما کو زبان دی تھی کہ وہ باہمت رہے گا، تبھی جبر کر گیا، ورنہ یہ ماں رلانے کو کافی تھی، اس کا لمس کافی تھا۔ آپ یہاں کیوں آئیں؟ آپ بابا کے سامنے کبھی نہیں جائیں گی، آپ چلیں میرے ساتھ میرے گھر۔ وہ پھر سے اس کی جذباتی کیفیت پر رہانسی ہوئی۔ تعزیت کرنے آئی ہوں تمہارے بابا سے، کرنے دو اور کچھ نہیں ہوگا وعدہ کرتی ہوں۔ اس عورت کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں جس نے بڑے غرور سے کہا تھا کہ وارث اور رضی اس کے ہیں، کیا میں اس کا ٹوٹتا غرور دیکھے بنا چلی جاؤں؟ بہت ہمت سے قدم رکھے ہیں اس چوکھٹ پر، تم چاہتے ہو میری ہمت رائے گاں چلی جائے؟ ہجرا سلطان کے سوال سنے وہ گہرا سینے پر درد چھوڑتا سانس بھرے سخت تعصب سے ماما کو دیکھنے لگا۔ بابا نے کہا ہے آپ کی شادی کروا دوں کسی اچھے انسان سے، اور آپ یہاں چلی آئیں بنا کچھ سوچے، آپ دونوں مجھے آزمانا بند کریں گے یا نہیں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا، بابا سے وعدہ تک نہ لے سکا کیونکہ جانتا تھا کہ وہ کبھی دل سے چاہ ہی نہیں سکتا کہ اس کی ماں کے حصے اب بھی خسارہ آئے۔ ان کو کس نے حق دیا ہے اب میرے بارے یہ فیصلہ کرنے کا؟ اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں اپنی ماما کے لیے کسی کو ڈھونڈنے کی، پرسکون ہو جاؤ، یہ معاملہ میں دیکھوں گی، آ گئی ہوں نا، بے فکر رہو۔ تم کہیں جا رہے تھے؟ جاسم کی پشت سہلا کر اسے پرسکون کرے ہجرا نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر چومتے پوچھا، یشما اور ایما کو لینے، لیکن آپ بھی چلیں، آپ کو میں اپنے گھر چھوڑ دوں گا یا جہاں بھی رکی ہیں، آپ اندر نہیں جائیں گی حویلی کے۔ وہ اپنی ماں پر حکم نہیں چلا سکتا تھا، اتنا تو وہ خود بھی جانتا تھا، پر اس کے اعتماد کو دیکھتے ہجرا نے اس کی گال زور سے چومی۔ خوب ہو ان پر جو تھا ان کا یہ نمونہ، تم ان کو لے آؤ، میں تب تک چہرہ چھپا کر رکھوں گی، تمہارے سامنے ہی تعزیت کروں گی تمہارے بابا سے، پکا، پورا جھرگا بھی دیکھا ہے منہ چھپا کر، تمہاری ماما چھپنے چھپانے میں بہت ماہر ہے۔ وہ بھلے شدید غمگین ہو پر جاسم کو چڑھا رہی تھی، وہ دانت پیسے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش میں ہلکان سا ہو رہا تھا۔ ہاں مجھ سے بھی مہارت کے سنگ تمام عمر چھپی رہی آپ،
جاسم کی تکلیف دہ یاد دہانی پر ہجرا نے اپنے روٹھے بچے کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ سب بتاؤں گی تفصیلاً، ابھی تم ان دونوں کو لے آؤ تاکہ وہ دو بھی شریک ہو جائیں۔ جنازے کو کچھ ہی وقت رہ گیا۔ جاؤ ماما کی جان، اس پر صبح بات کریں گے تفصیلاً۔ ماما کی جان ہو تم، میری روٹھی مرجھائی جان، تم پر قربان میں۔ دھیان سے ڈرائیو کرنا۔ وہ اس کو لاڈ و شفقت سے پرسکون کرے، خود بھی اپنی چادر کا نقاب سا چہرے پر ڈالتی حویلی کی طرف بڑھی تو جاسم نے بھی خود کے عتاب کو دبانے کی ناکام کوشش کی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہجرا اندر داخل ہوئی، مگر وہاں علاقے کی بہت سی خواتین تھیں تو انہیں ان خواتین کے بیچ شامل ہونے میں زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ نوراب اور رگزئی کے سفید چہرے اور ویران ہستی سے صورت کی ہار تو جھلک رہی تھی، پر ہجرا کو اس صورت پر رتی برابر ترس نہ آ رہا تھا۔ جبکہ عبید رضوان کے آنے سے ولی اور حرمل دونوں کے حوصلے پہاڑ سے ہوتے نظر آئے۔ صبح کے 4 بجنے میں تھوڑا ہی وقت بچا تھا۔ یشما کا بخار کم تو ہو گیا لیکن مکمل ختم نہ ہوا۔ جب وہ جاگی تو گل اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ تم ساری رات میرے پاس بیٹھی تھی گل، میری جان، میں سو رہی تھی تو آ کر سو جاتی میرے پاس۔ یشما نے ذرا ٹیک لگا کر بیٹھے گل کی کلاس لی۔ پین کلر سے یشما کو بازو کے درد سے بہت حد تک نجات تھی، پر بخار اسی درد اور ذہنی دباؤ سے حاوی ہوا تھا، لیکن اب اس کی شدت کم تھی۔ کیسے سو جاتی؟ آپ کو 103 بخار ہو رہا تھا، پٹیاں کی تب جا کر ہلکا ہوا۔ شکر ہے میری خدمت رنگ لائی، میری خورے کا چہرہ کچھ بہتر لگ رہا ہے، اب میں آپ پر واری جاؤں۔ گل نے یشما کے بالوں کو سنوارتے مزید قریب بیٹھے یشما کو جب آہستگی سے گلے لگایا تو یشما اس پاگل کے لگاؤ پر مسکرا دی کہ یہ لڑکی کتنی زیادہ یشما سے محبت کرتی ہے۔ گل تمہارا کیا کروں، اب تم شوہر والی ہو، لو جی شوہر کو دیکھو ذرا، خراٹے بڑھ رہا، ذرا جو اس بے حیا کو شرم ہو کہ اپیا کی عیادت کو آیا ہوں۔ یشما نے کمر کے پاس پڑا کرسن ہی اٹھا کر صوفے کی جانب پھینکا، پر قسمت اس نشئی کی اچھی تھی کہ کرسن بس اس کی بازو پر لگا اور یاور صاحب کسمسا کر دوسری طرف ہو گئے۔ گل نے اپنی بے قابو ہنسی منہ پر ہاتھ رکھے روکی کہ آپ کے سونے کے فوراً بعد سے ایسے ہی سو رہے ہیں، صرف میں نے خیال رکھا آپ کا خورے۔ گل نے فوراً سے یاور کی مزید شکایت لگاتے اپنے نمبر بڑھائے تو یشما نے گل کی گال پیار سے دھپکی، تمہارے سوا میرا خیال رکھ بھی نہیں سکتا کوئی، گل سب سے بیسٹ ہے، پر جاسم نے تم دو کو اس لیے بلوایا تھا ساتھ اچھا وقت گزارتے، پر اس گدے نے ساری رات سو کر ضائع کر دی۔ یشما کو زیادہ فکر جاسم کی نیکی کے سلیپ نما صلہ ملنے کی تھی، البتہ گل ضرور ہنسی کہ اس کی خورے کے بندے تو بڑے تیز ہیں، سونے ہی دے ان کو، خورے ایک نمبر کے چھچورے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں درد تو نہیں ہو رہا، کچھ کھانا ہے تو لا دوں؟ گل نے تو شکر ہی کیا تھا وہ سویا، تبھی تو یشما بھی گل کے بلش کرنے پر مسکرائی، نہیں کچھ نہیں کھانا، اس کو جگاؤ اور تم اس کے ساتھ واپس جاؤ آفریدی حویلی، میں بھی جاسم آتے ہیں تو ان کے ساتھ جاتی ہوں، بازو کا خیال رکھ لوں گی، تم دو بھی جا کر آرام کرنا، اس فضول لڑکی کو جگاؤ، میں واش روم ہو کر آتی ہوں۔ یشما کی اس نے اٹھنے میں مدد کرنی چاہی، پر وہ خود ہی اٹھی بھی اور بازو ہلائے بنا واش روم کی طرف بڑھی۔ گل نے نیچے گرا کشن اٹھایا اور یاور کے چہرے پر برسایا، جس سبب وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ یہ سر پر کھڑی آفتی پڑیا کو دیکھے جاگی سوئی کیفیت کے باوجود سمجھ گیا کہ یہ اسی کی حرکت ہے۔ کیا ہے یار، سونے بھی نہیں دیتی تم؟ صوفے کی دوسری طرف گھستے یاور نے پھر سے سونا چاہا، جب گل نے وہ کشن پھر یاور کے سر پر مارا۔ آپ یہاں سونے آئے تھے یا پیا کا خیال رکھنے اور ان سے باتیں کرنے؟ وہ بیچاری ساری رات بخار میں تپتی رہی اور آپ خراٹے بھرتے رہے، افسوس۔ گل کی باتیں سنے یاور تو ہوش میں آیا، لیکن دروازہ کھل کر آتے جاسم نے بھی یہ سنا تھا۔ کیا اسے بخار ہو گیا تھا؟ مجھے انفارم کیوں نہیں کیا گل؟ یاور بھی نیند چھٹ کے اٹھ کھڑا ہوا، البتہ جاسم کا سوال گل سے تھا۔ میں تھی ان کے پاس، تب سے ان کے پاس سے ہلی بھی نہیں جاسم بھائی، گل نے معصومیت سے بتایا تو جاسم نے گہرا سانس کھینچتے سر ہلایا، جبکہ یاور بھی اپنے سونے پر شرمندہ سا تھا۔ تم دو کا بہت شکریہ، خیر اب تم دونوں آفریدی حویلی جاؤ، میں یشما کو گھر لے کر جا رہا ہوں، تم دو بھی آرام کرو جا کر۔ جاسم نے بھی وہی کہا جو یشما نے کہا، تبھی گل نے سر ہلا دیا۔ ویسے بھی اب یشما کے ساتھ جاسم تھا تو وہ ویسے بھی بے فکر ہو گئے اور اجازت لے کر چلے بھی گئے۔ جاسم نے واش روم کے ڈور کے پاس رکتے اس کی موجودگی فیل کرنے کی کوشش کی، وہ شاید ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ پھر اس نے ٹاول سے چہرہ خشک کیا اور اپنی بازو پر دوسرا ہاتھ رکھے
درد کی ٹیس سی پر کراختی ہوئی اسی ہاتھ سے دروازہ کھولے باہر نکلی تو سامنے جاسم کھڑا سے گھور رہا تھا۔ ہیں وہ چلے بھی گئے؟ یشما کی حیرت دیدنی تھی۔ تمہیں فیور ہو گیا تھا، کیوں کال نہیں کی مجھے؟ وہ اس کے سوال پر قریب آ کر رکی۔ اب تو فلو بھی فیل ہو رہا ہے، دیکھیں میری نوزی سرخ ہو رہی ہے، ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے مجھے۔ وہ اس کی ہفکی کی پرواہ کیے بنا جاسم کے سینے سے جا لگتے بولی تو جاسم نے کہ خود بخود یشما کی طرف ہاتھ جم گئے۔ وہ اس کی بازو کی وجہ سے زیادہ زور سے ہگ نہ کر سکا، پر یشما کی گرفت خاصی شدید تھی۔ ہاسپٹل اس لیے چھوڑا تھا کہ تمہاری کیئر ہو، یہ خیال رکھا تمہارا یہاں کے سٹاف نے۔ سب کو کھری کھری سناتا ہوں، کمینے بھرتی کر رکھے ہیں سارے، اور تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی تمہارا خیال نہیں رکھا جا رہا؟ وہ ہنوز شدید ناراض ہوئے سے ذرا خود سے الگ کیے بولا تو یشما کی نیلی آنکھیں محبت اور پیار سے بھر گئی۔ گل تب سے خیال رکھ رہی تھی اور نرس بھی آ کر دیکھتی رہی ہے۔ پرسکون ہو جائے، مجھے لگتا ہے ٹھنڈ لگ گئی ہے، ورنہ زخم کا درد تو پین کلر کی وجہ سے فیل نہیں ہو رہا۔ وہ مکمل روبرو ہوئی کیونکہ وہ پریشان کے ساتھ اس ہاسپٹل سٹاف پر شدید غصہ بھی تھا، لیکن در حقیقت وہ خود پر غصہ تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر گیا ہی کیوں۔ تمہیں اس لیے نہیں لے کر گیا تھا ساتھ کہ تم کچھ آرام کر لو، مجھے کیا پتا تھا تم پہلے سے برے حال میں ملو گی۔ سوری، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو وہیں ریسٹ کر لینا، لیکن میری نظروں کے سامنے رہو گی اب تم ہر پل۔ تم وہ بولا تو مگر اس کی آواز اتنی بھاری ہوئی کہ یشما کو واپس اس کے گلے لگنا پڑا۔ جاسم بھی خاموش ہو گیا کہ جب یہ گلے لگتی تھی تو وہ اسے محسوس کرنے کے سوا سب بھول جاتا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کی وہاں زیادہ ضرورت تھی جاسم، اور میں برے حال میں کب ہوں، دیکھیں بالکل ٹھیک ہوں، گولی بس چھو کر گئی تھی، شاید پین کلر انجیکشن کا ری ایکشن ہے یہ فیور۔ میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں کہ پریشان نہ ہو۔ وہ اس کی پشت سہلاتی الٹا خود اسے دلاسا دینے پر لگی تھی، جبکہ جاسم نے اس کے بالوں میں چہرہ سا چھپاتے بھاری سے سانس لی اور پھر خود کو مضبوط کرے یشما کو پکڑے روبرو لایا۔ ہم اورکزئی حویلی ہی رہیں گے، بابا کو کہا ہے انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یہ بس یشما کا تاثر جاننے کو بولا کہ کیا وہ لڑکی اس پر بھی پرسکون رہے گی یا نہیں۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ویسے بھی اکیلے رہ کر کیا کریں گے، ہم بور ہو جائیں گے ایک دوسرے کی شکل دیکھ دیکھ کر۔ وہ نرم سا مسکرا کر فوری جاسم کے حق میں بولی تو جاسم نے بے تاثر نگاہوں سے یشما کو دیکھا۔ تمہیں ارمان نہیں ہے کہ ہم الگ رہیں؟ کیا تم صرف میرے ساتھ رہنے کی خواہش مند نہیں ہو؟ جاسم کے لہجے میں خفیف سی جلن امڈی تو یشما گھبرائی کہ نہ جانے ہاں کرنی مناسب ہے یا انکار بہتر رہے گا۔ اس گھر میں آپ کے بابا اور دادا ہی تو ہیں، اور آپ کو تو آپ کے بابا چھوڑ دیں گے، ان دو کا خیال ہمیں ہی تو رکھنا پڑے گا۔ وہ بھی رسان سے بولی، اگر بابا نے انہیں طلاق نہ دی تو رہ لو گی وہاں پھر بھی؟ جاسم کا لہجہ اس بار مزید تاریک تھا، یشما کے چہرے کا رنگ سا بدلا۔ اگر آپ وہاں رہے تو رہ لوں گی، میرا گھر وہی ہے جہاں آپ ہیں، ناٹ اے بگ ڈیل جاسم۔ وہ ہنوز راضی اور رضا تھی۔ جاسم نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ یشما نے پریشان ہوتے اس کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا، پر وہ اس سے 2 قدم خود دور ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ سر درد ہے؟ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہوئی اور زبردستی اس کے ہاتھوں کو پکڑتے بالوں سے دور کیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں چاہیے اپنے آس پاس تمہارے سوا، اور یہ میں تمہارے سوا کسی کو نہیں کہہ پاتا۔ پتہ نہیں زبان کو کون سی موت آ جاتی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ الگ رہنا ہے یشما، ورنہ شاید میں تمہیں کبھی نہیں مل سکوں گا، کہ سب مجھ سے جڑے لوگ مجھے جکڑ لیں گے، یہ سب مجھے زنجیروں میں باندھنا چاہتے ہیں۔ کسی کو میرا خیال نہیں تمہارے سوا، پر تم بھی میری خواہ میں ہاں ملا کر دکھ دیتی ہو مجھے۔ بس کیسے ہے جانی سے رد عمل پر اس کے سینے کی اور قریب ہوئی۔ ایک ہاتھ سے جاسم کے ہاتھ کو آزادی دیے اسی ہاتھ کی ہتھیلی اس نے جاسم کی گال سے لگائی۔ میں سمجھی آپ بھی وہی چاہتے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں ہیں آپ میرے ہوتے؟ میں ہوں آپ کے ساتھ، مجھے ڈرا رہے ہیں آپ یوں؟ میں آپ کی ہر خواہش پر راضی ہوں، میری مرضی کا بہاؤ آپ کی خواہشوں کے راستے بہتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم رہیں گے۔ پلیز جاسم پر سکون ہو جائیں، کسی کی بات کا پریشر مت لیں۔ میں آپ کو آسانیاں دیتی ہوں اور یہ سب آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں، کتنے گندے بچے ہیں یہ سب۔ یشما کی آواز پہلے فکر سے نم ہوئی، پھر اس کی مرضی میں راضی ہوتے دھیمی پڑی، جبکہ اختتام تک لاڈ سے بھاری ہوتی گئی۔ کیونکہ تمہاری طرح کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، تم صرف بیوی نہیں ہو، کمپلیٹ پیکج ہو۔
ڈرو مت، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے پھر سے اپنے سینے لگا گیا تو یشما کو بھی سکون میسر آیا۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے میں کوشش کروں کہ آپ کو مرجھائی ہوئی نظر نہ آؤں تاکہ آپ کا حوصلہ پست نہ ہو۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سینے لگی ہی وہ ذرا روبرو ہوئی۔ چہرہ جاسم کے چہرے کے قریب کرتے اس کا حال دریافت کیا جو اچھا تو کسی صورت نہ تھا۔ اب ٹھیک ہوں، نیند لی تم نے؟ وہ اس کا ماتھا جذب سے چومے یشما کا مرجھایا چہرہ اپنی محبت بری نگاہوں سے گلاب کر گیا۔ جاگی سوئی سی لی اور آپ کو مس بھی کیا۔ دونوں ہاتھ جاسم کی طرف باندھے ہی وہ محبت سے بتاتے بولی تو جاسم کے آدھے چہرے نے مسکرا کر اسے بھی مطمئن کیا۔ میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں بی بی، کیا تم واقعی ٹھیک ہو؟ وہ ٹھیک لگ نہیں رہی تھی تبھی جاسم نے اس سے یقین دہانی چاہی تھی۔ جی میں چینج کر لوں اگر چلنا ہے تو۔ میری شرٹ کی بازو پٹی کے سمت ٹائٹ ہو رہی تھی اس لیے یہ ہاسپٹل کی شرٹ پہنی تھی۔ وہ اس سے دور ہوئی تو جاسم نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں مدد کر دوں؟ جاسم نے پلٹ کر شیلف پر رکھے یشما کے کپڑے اور شال اٹھا کر اس کی طرف آ کر بڑھاتے آفر کی تو یشما نے نظریں سی چراتے مسکرا کر اپنے کپڑے لیے اور نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ نے میری مدد کی، پھر آپ کی مدد کرنے کون آئے گا؟ رہنے دیں۔ وہ شرارت سے کہتی اسے بھی اسمائل کروائے واش روم کی طرف بڑھی تو جاسم نے وہی میٹرس پر بیٹھے تکیے پر ایک دو لگے یشما کے بالوں کو چن کر اپنے ہاتھوں میں لیتے انگلیوں پر لپیٹے اور کب اس کے چہرے کے خد و خال میں مسکراہٹ گلی جاسم کو خبر ہی نہ ہوئی۔ میں تمہاری محبت کا مقابلہ کرتا ہوں پر پہلے ہی پڑاؤ پر ہار جاتا ہوں یشما۔ کاش تم نے عام سے محبت کی ہوتی مجھ سے جس تک مجھے عام انسان کی بآسانی پہنچ ہو پاتی۔ وہ گہرے افسوس میں مبتلا ان دو بالوں سے کھیلتا تب چونکا جب وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنی شال اوڑھتی بالوں کو بھی مسی بن میں باندھ آئی تھی۔ اپنا سائڈ ٹیبل پر رکھا فون جھک کر اٹھائے وہ جاسم تک پہنچی ہی جب وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بلیک سوٹ پر اب بھی مردانہ شال لپیٹے ہوئے تھا پر بلیزر بھی پہن رکھا تھا۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے، تمہاری یہ شال ناکام ہو جائے گی، اسے پہن لو۔ جاسم نے کوٹ اتار کر یشما کی طرف اچھے سے پہنایا پر وہ اس سے پریشان ہو کر دیکھنے لگی۔ اور آپ؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ اس کی شال اچھے سے اس کی گردن کی طرف لپیٹی۔ میرا کیا ہے، مجھے ہیٹ دینے کو میرے اندر لگی آگ کافی ہے۔ وہ کرب سے بولا لہجہ جیسے بکھرا ہوا تھا۔ کون سی آگ، وضاحت دیں؟ یشما نے اس کے دونوں ابھی سے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑتے اپنی آنکھیں جاسم کی آنکھوں میں گاڑی۔ تمہیں اپنا بنانے والی آگ نہیں ہے یہ، بے فکر رہو جانان۔ وہ اس وقت اس آدمی سے یہ بے باک جواب امید نہیں کر رہی تھی۔ یشما نے گھور کر جاسم کی بہکی بہکی نگاہیں دیکھی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل کی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے اور بہت جلد ناول جو ہے وہ 2 ہفتے آگے چلا جائے گا، پھر ہم جشن کی طرف بڑھیں گے۔ تو ناول بس اینڈنگ کی طرف گامزن ہے، تھوڑی مزید تفصیل یہ بیچ میں ڈال دی جس کی وجہ سے ایپیسوڈز یہ بہت زیادہ ہو گئیں، لیکن یہ ہے کہ اینڈ بس قریب ہی ہے۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔